کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو آپ کی عسکری طاقت ہے جسے فوج کہا جاتا ہے اس کو کبھی نشانہ نہ بناؤ. انڈیویجولی کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہر ایک کو ہے. جیسے علماء میں 2 نمبر مولانا بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو علماء غلط ہوتے ہیں، علماء 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. فوج میں کسی آفیسر سے آپ 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی کرپٹ ہو، کوئی 2 نمبر ہو، وہ ہر ایک کو رائٹ ہے وہ اختلاف کرنے کا، اور وہ ہر ملک میں ہوتا ہے. ایسے صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ایسا ہی وہ یہاں بھی ہے. لیکن ادارے کے طور پر ادارہ غلط نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ادارہ غلط نہیں ہے. ہو یہ رہا تھا ماضی میں، ادارے کو ہی لوگوں نے اتنا برا بنا دیا تھا کہ گویا فوج میں بھرتی ہونا ہی لوگوں کو شرم آ رہی تھی. اس پہ کچھ فوجی لوگ شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے کہ ہم فوج میں کیوں ہیں. یہ غلط ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے ملک کے لیے. تو فوج ایک بہت ہی اسٹیبل ادارہ ہے اور بہت ہی آرگنائز ادارہ ہے، بہت پاورفل ادارہ ہے، اور ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو فوج کو، ادارے کو برا مت کہو، اپنے ادارے سے، فوج سے محبت کرو. یہ ہمارے ملک کی بقا اسی میں. ہاں انڈیویجولی آپ اختلاف کر سکتے ہو، فلانا ایسا تھا. جیسے میں نے جنرل مشرف کے بارے میں کتنی دفعہ اعتراض کیا ہے، بہت سے کام جنرل مشرف نے بہت غلط کیے. ابھی ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی نا، تو کسی نے کہا کہ ایک پوسٹ چلائی کسی نے اور کہا یہ دیکھو ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچیے، یہ ادھر ہی کیوں نہیں اڑا رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، ایسے الٹی باتیں. میں نے کہا خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو. ویسے میں نارملی جواب دیتا نہیں لوگوں کو، لیکن میں نے اس کو جواب دیا، اللہ کا خوف کرو. ابھی ملک حالت جنگ میں ہے اور آپ اپنے ہی فوجیوں کی برائیاں کر رہے ہو. یہاں آ کے ڈرون تباہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ تباہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے کہ وہاں سے یہاں آیا کیوں، وہاں سے یہاں آیا کیوں. تو ابھی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرو کہ یار چلو ادھر آ کے ہو گیا، لیکن ہو تو گیا نا تباہ. تو ان کو بڑا غصہ آ گیا، کہتے ہیں آپ بھی تو مشرف کے اتنا خلاف، آپ نے بولا کہ مشرف نے یہ کیا، مشرف نے وہ کیا. تو تنقید کا حق تو ہر ایک کو ہے. میں نے جواب بھیجا، میں نے کہا ابھی اگر مشرف اس جنگ میں لڑ رہا ہوتا نا تو میں مشرف کے خلاف بھی نہ بولتا، یہ موقع نہیں ہے. میں نے کہا اس وقت تو ہم مشرف کے خلاف بھی نہیں بولتے. وہ جب بولا تھا وہ جنگ تھوڑی ہو رہی تھی بھائی، وہ تو پالیسیاں ہیں. کسی بھی انڈیویجول شخص سے آپ کو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ مشرف نے بھی کچھ پازیٹیو کام کیے ہیں، یہ لیاری وے بنا دیا مشرف نے، ورنہ یہ نہیں بننے کا تھا. ٹھیک ہے نا. جو بھی سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کچھ کام ہو گئے، کچھ سندھ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کچھ MKM کو جاتا ہے، لیکن کچھ فوجیوں کو بھی جاتا ہے. لیکن بہرحال مشرف نے عمومی طور پر جو کچھ غلط پالیسیاں تھیں جن نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو انڈیویجول کسی فرد کی رائے سے 100 دفعہ آپ اختلاف کریں، یہ آپ کا، میرا اور آپ سب کا حق ہے. ہم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل، بھائی میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا، تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے، خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے. تجھے بھیک میں ملی ہے تو اپنی تھوڑی ہے، تو اطراع کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو. آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل میرا موبائل. ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے، ابھی میں نے تجھے دیا ہے. تو ایک دھوکہ تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا، اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے. یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے
اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے. اور تو وہ کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پدی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو, بہت سارے مہمان آئے, آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے, آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا. لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات, سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا, پھر وہ کہکشائیں, اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے, ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب, اگر شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا, ویسے تو سمجھ گیا ہوگا, اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے, ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا. تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں, اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے. تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں, تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے, کہہ رہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے, آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے, تمہارے لیے بنایا. اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. جو جن چیزوں سے ہم بنے وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے, میگنیسیم ہے, اور یہ ساری میٹلز ہیں, مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان کی فضیلت اس بات پر ہے علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. 4-5 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ ویڈیو میں یہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ وہ ایک کا انتقال ہو گیا نا, وہ اسٹیفن ہاک تھا, ابے انگریز جو اسٹیفن ہاکنگ, اس کی ویڈیو تھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں, تو اس پہ جو تبصرہ کرنے والا کر رہا تھا تبصرہ, اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہیں اور بھی مخلوق ہمیں تلاش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ اگر انسان کے علاوہ کہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے, اور انسان کوئی زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور انسان مر گیا, تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات یہ پھر کس کے لیے ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اتنی عجیب و غریب کائنات کو سمجھنے والا, اس میں غور کرنے والا, ہم جب دیکھتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو کہ سورج میں کتنے ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور کتنے عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا, تو گدھا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ بولو, شیر سمجھے گا؟ مصنوعات دیکھ کے کوئی تعریف کرنے والا اگر نہ ہو تو بنانے والے کو کس کے لیے بنائے گا پھر وہ؟ یار کسی کمپنی نے بہت خوبصورت پروڈکٹ بنائی, بہت زبردست بنائی, اور وہ لانچ کر ہی نہیں رہی, اس کو مارکیٹ میں لا ہی نہیں رہی ہے. اس کو تہخانے گاڑی بنائی جاپان نے کوئی بہت ہی زبردست, اور گاڑی کو تہخانے میں بند کر کے لاک کر دیا, اور کہا قیامت تک اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اور گاڑی ایسی شاندار بنائی کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ گاڑی بھی ہے, جہاز بھی ہے, اور بہت ہی کوئی نئی چیز بنائی انہوں نے, بڑی محنت سے اربوں خربوں روپے لگا کے, اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو, لوگ کہیں یار جاپان ہے, تو وہ کہہ نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھانی ہے, نظر لگ جائے گی اس کو, ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں. تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار, تم ایک چیز بنائی ہے, تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, تو استغفر اللہ, وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی, وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ ان لوگوں کا قصور ہے کتاب والوں کا. خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. خیر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات, اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا. اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے, جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات, اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا, نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, کہ یار بڑی عجیب ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے, یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے, جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے.
اس میں یہ احساسات ہیں. باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان میں تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا، یہ دیکھتا بھی ہے، حیران بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے، اس میں سمجھتا ہے، یعنی بنانے والے کے کمال کو سمجھ سکتا ہے. یہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے. جانوروں میں تھوڑی یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے، 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے، بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی. جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. تبھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو. سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے. سر نیم کیا ہوتا ہے؟ شیطان. تو وہ ایک آئے تھے نا، ابھی ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا، جس پہ جن چڑھا ہوا ہو. ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل، رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم. تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے، جن کا بچہ ہے. اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں. تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں. خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی، وہ ماں کے غم میں روئے تھے. تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو، میری ہنسی نکل رہی ہے، بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے. اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے، لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا، چپ کر جا، یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہوئے. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو، لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً، کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دیکھ لیے گا دوبارہ وہ پروگرام. تو پاکستان کا پروگرام بڑھے گا کیوں نہیں؟ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے، نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے، کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو، کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ، شافعی، ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو، جو غلطی کا اہل ہو، جو تحقیق کا اہل ہو، اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار، اس دفعہ غلطی ہو گئی، ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا، وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا، معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا، یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی، کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی، ورنہ تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد، حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن أصاب فله اجران، درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر، وإن أخطأ فله اجر، غلطی کرے تو بھی اجر، کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو، بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں، آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا غلو و اغلو، وہ فتویٰ دیں گے، لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے، ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر، ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر خود بھی گمراہ ہوں گے، پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے، یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو، کچھ تو سہارا لینا پڑے گا، کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہے، عالم ہے، مجتہدین ہیں جن کو امت نے فالو کیا ہے.
اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے, اب سعودی عرب میں نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتوا, آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی, آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتوا دیا, وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے. تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے, تو کہے گا ادھر جا کے فتوا دے. میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتوا دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم. الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے, ہر جگہ کیا چل رہا ہے سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں یار, برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو, برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس, اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا, رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا, وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے یہ سسٹم ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے. تو